سب جو بھی وقت بچا ہے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل سلوشن کیا ہوگا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا ریمائنڈرس کی تو ہم ایک گرینڈ اسکیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بات ہوتی ہے ایڈوائس کی تو ایڈوائس ہم ہمیشہ بہت ہی پریکٹیکل وے سے آگے دیتے ہیں جو اگلے بندے کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے. ایسی چیزیں جو آپ پریکٹیکلی کریں اور وہ آپ کو فائدہ بھی دیں. اور اسی وجہ سے جو چیزیں میں انسپریشن کے لیے پڑھتا ہوں میں ان کو زیادہ شیئر نہیں کر رہا ہوتا, خاص کر جو ہمارے تابعون اور صحابہ کے قصے ہیں جنہوں نے ہفتوں میں جو ہے وہ قرآن مجید ختم کیا, اور جنہوں نے ایک دعا کی اور جو ہے بارش ہونے لگ گئی. اس طرح کے کرامات اور قصے, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. پتہ کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں یار وہ لوگ کتنے اچھے تھے, یار میں کتنا برا ہوں, مجھ سے نہیں ہوگا, السلام علیکم. چلو جی بات ہی ختم ہوگی. یار صحابہ تو سبحان اللہ اتنے عظیم تھے, بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جہنمی ہوں میں, بات ہی ختم. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شروع تو کریں. اول الغیث قطر ثم ينهمر. اور بھی ایک مثال ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پر سیم ہی چیز ہے کہ جو پہلی چیز بارش سے آتی ہے وہ ایک قطرہ ہوتا ہے بارش کا, تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں. پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنا ہے. آپ نے, مجھے بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے. اور پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سو جائیں, عشاء پڑھیں اور سو جائیں. آپ حقہ پینے نہ جائیں رات کے 12 بجے تک, نہ ہی آپ فلمیں دیکھنے جائیں, نہ ہی آپ رات کو دوستوں سے ملیں, اور نہ ہی آپ اسلامک لیکچر دیکھیں رات کے 2 بجے تک. بالکل بھی نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو. پھر عشاء پڑھیں اور سونے کی تیاری کریں, اور جلدی اٹھیں. پھر آپ فجر سے پہلے اٹھیں, اپنے آپ کو 10-15 منٹ دیں. اور مجھے پتہ ہے یہ انتہائی مشکل ہے. یہ مشکل اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم ساری رات نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف اسی وجہ سے جو یہ مشکل لگتا ہے. اپنی رات کی زندگی کو نا نیند کے لیے رکھیں. کم از کم جو ہے گناہ تو نہیں ہو رہے نا, کم از کم اپنے دل کو آپ گناہوں سے اور تو نہیں بھر رہے, کم از کم آپ سو رہے ہیں, کم از کم آپ نے اتنا اپنے آپ کو بچا لیا. اور آپ اٹھتے ہیں, اور کم از کم جو ہے نا آپ فجر صبح اٹھ کے ٹائم پر گزارنے والے بنے. اور یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں نا یار, کم از کم میرے بھائیو, کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ آپ مسجد میں جائیں. کم از کم میں بتا رہا ہوں, جانا روزانہ چاہیے ویسے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک دفعہ ذرا جا کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ دوسری رکعت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, نہیں. اور ایسا نہیں کہ جیسے ہی ختم ہوا اور اچھا جی, یعنی کہ دوسری رکعت میں پہنچے اور باہر نکل کے آج تو فجر پڑھی ہے بھائی میں نے فجر پڑھی ساروں کو بتاتے پھر. مسجد میں ذرا جلدی جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے. اس کا ایک ایسا روحانی اثر ہے نا, جو لوگ جاتے ہیں نا صرف انہیں کو پتہ ہے. یہ باتوں میں نہیں ہو سکتا. جب آپ جاتے ہیں, جب آپ مسجد جاتے ہیں, جب آپ سکون سے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز کب شروع ہوگی, وہاں بیٹھ کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اور صبح صبح اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں نا. اور جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں پر فرشتے جو ہیں, اور ایک فرشتوں کا وہاں ہجوم ہوتا ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جو وقت ہے نا, کم از کم ایک دن آپ ذرا جا کے دیکھیں. جو خوشی جو آپ وہاں سے نکل کے آئیں گے نا, تو آپ کہیں گے یار کاش کہ میں یہ روزانہ کرتا. صحیح بات, میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ جیسے ہی مسجد نکلیں گے یار کہیں گے یار کاش کہ یار میں روزانہ کرتا ہوتا. لیکن شروع کریں ایک دن, ہفتے میں کم از کم ایک دن.